یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے. بدمست زندگی ہے ہماری، بدمست زندگی. کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے قبر میں کیا بنے گا، میری آخرت میں کیا بنے گا، موت کے وقت میرا کیا بنے گا. اور اس دنیا کو ہی بہتر بنانے میں ہی ہم لگ بھگ دنیا ہی بہتر ہو جائے. بس نارملی طور پر ہم اسی طرح ہم جی رہے ہیں. اور جو دنیا کے غم ہے نا، انہوں نے ہم کو گھیرا ہوا ہے. فیملی میٹر، فائنینشلی میٹر، فزیکلی میٹر، مینٹلی میٹر، سوشل میٹر، اس طرح کے جو معاشرتی اس طرح کی چیزوں میں ہم گھرے ہوئے، مگر ہم اپنی قبر و آخرت کو بھول گئے. قبر و آخرت کو. حضرت سیدنا ابو زکریا تیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مسجد حرام شریف میں موجود تھا. اس کے بعد پتھر لایا گیا جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا. اس نے ایک ایسے شخص کو بلایا کہ جو اس کو پڑھ سکے. چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور اسے پڑھا. اس میں لکھا تھا، اے ابن آدم، اگر تو اپنی موت کے قریب ہونے کو جان لے تو لمبی لمبی امیدوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے نیک عمل میں زیادتی کا سامان کرے، اور حرص اور لالچ اور دنیا کمانے کی تدبیریں کم کر دے. یعنی صبح سے لے کر رات تک ہماری ایک ہی تدبیر ہے، یقین مانیے، پیسہ 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 پیسہ. یعنی میں نوجوانوں کو بھی دیکھتا ہوں نا، بوڑھے تو بوڑھے نا، نوجوانوں کو بھی دیکھتے ہیں نا، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. اللہ کے بندے نیکی نہیں ہے. ارے نیکی نہیں مل رہی، نیکی کے کام میں مطلب سستی ہے، کوئی نیکی کرنے کا موقع میں نہیں پا رہا ہوں. نیکیاں ہو رہی ہیں، چاروں طرف نیکیاں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے نیکیاں نہیں ہو رہی. پڑھنے والے روز قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے روز نمازیں پڑھ رہے ہیں، بیٹھنے والے مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، بننے والے عالم بن رہے ہیں، بننے والے حافظ بن رہے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے روئے زمین پر کوئی تہجد پڑھنے والے نہ رہے، ایسا نہیں روئے زمین پہ اشراق کو چاشت پڑھنے والے نہ رہے، ایسا نہیں زمین پر اوابین کے نوافل پڑھنے والے نہ رہے، ایسا نہیں کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے نہ رہے، ایسا نہیں ہے کہ روزانہ نفلی روزہ رکھنے والے نہ رہے، ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ اور خیرات و صدقہ دینے والے نہ رہے، ایسا نہیں ہے جو حب جاہ سے بچنے والے بھی نہ رہے، ایسا نہیں جو ریاکاری سے بچنے والے بھی نہ رہے، ایسا نہیں ہے جو حلال روزی کما کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا اپنا پیٹ پالنے والے نہ رہے. ایسا نہیں ہے، ایسے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اجتماعات نہیں ہو رہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اللہ کی ضربیں نہیں لگ رہی، ایسا نہیں ہے کہ نعتیں اور مناجات کے سلسلے نہیں ہو رہے، ایسا نہیں ہے کہ خوف خدا سے رونے والے ہی نہ رہے. خوف خدا سے رونے والے رو رہے ہیں، عشق رسول میں تڑپ رہے ہیں، مدینے کی یاد میں رو رہے ہیں، مساجد میں آ رہے ہیں، مساجد میں بیٹھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. صرف ہمارے چاروں طرف کا ماحول ہی تو دنیا کا ماحول نہیں ہے نا. دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جنہیں مساجد اذان سے پہلے بھر جاتی ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، مساجدیں چکا چک بھری ہوئی ہوتی ہے. ایسا نہیں، ایسے لوگ ہی نہیں ہیں. وہ کون ہیں؟ ہم کہیے وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق دی ہے، جن کے دل اللہ تعالیٰ نے مسجد میں لگا دیے، جن کے دل اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت میں لگا دیے، جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے پسند فرما لیا ہے، وہ لوگ ہیں. ایسا نہیں کہ معاشرے میں ساری کی ساری عورتیں بے پردہ ہو گئی ہیں، با پردہ کو عورت ہی نہ رہی، با پردہ کو اسلامی بہن ہی نہ رہی. ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری عورتیں ناچنے کودنے میں اور بے پردگی اور بے حیائی میں لگی ہوئی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. با پردہ اسلامی بہنیں ہیں نا معاشرے میں جو پردہ کرتی ہے. گناہ سے بچنے والی بھی تو ہے یا نہیں ہے؟ کہ ہے ہی نہیں کوئی گناہ سے بچنے والی. جس کو دیکھو غیبتوں میں لگی ہوئی ہے، جس کو دیکھو چگلی میں لگی ہوئی ہے، جس کو دیکھو دنیا ہی کی زیب و زینت میں لگی ہوئی ہے، کوئی آخرت کی تیاری کرنے والی ہے ہی نہیں. ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے. وہ بھی تو اسی زمین پر رہتے ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے گرد ہی رہتے ہیں. مگر ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے یہ وہ خوش نصیب عورت اور مرد ہیں، یہ وہ خوش نصیب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، یہ وہ خوش نصیب عاشق رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی، عبادت اور تقوی کا دروازہ کھول دیا ہے.
ان پر نیکی کا دروازہ اللہ نے کھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر آخرت کے غم کو غالب کر دیا ہے۔ یہ اس بات تو رو رہے ہیں کہ ہمارا آخرت میں کیا بنے گا، یہ قبر کو یاد کر رہے ہیں، یہ حشر کو یاد کر رہے ہیں، قبر کے سوالات کو ان کو ٹینشن ہو گیا ہے، قیامت کے سوالات کا ان کو ٹینشن ہو گیا ہے، انہیں قیامت کی پرسش کا ٹینشن ہو گیا ہے کہ ہمارا بنے گا کیا۔ یہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کر کے بھی خوف خدا میں روتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے نیکی کے درستے کھولے ہیں نا، امامہ پہننے والے، داڑھی رکھنے والے، سنتوں پر چلنے والے، آدھی چٹائیوں پر سونے والے، مٹی کے برتن میں کھانے والے، بھوک سے کم کھانے والے آج بھی ملتے ہیں نا بھائی، ایسا تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ فضول و گناہوں بھری گفتگو سے بچنے والے آج بھی ہیں تو صحیح نا، اگرچہ ان کی تعداد کم صحیح مگر ہیں تو صحیح نا۔ نیکی کے دروازے کھلے تو ہوئے ہیں نا، پرہیزگاری کے دروازے کھلے تو ہوئے ہیں نا، تہجد پڑھنے والے ہیں تو صحیح نا، راتوں کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں رونے والے ملتے تو ہیں نا، تنہائی میں اپنے رب کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والے آج بھی روئے زمین پر ملیں گے نا۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے نیکی، پرہیزگاری، تقوی، اپنے خوف میں رونے کا دروازے کھول دیے؟ یہ بھی تو ہے نا، جن کے آگے حرام کی روزی آتی ہے تو وہ ٹھکرا دیتے ہیں، جن کو رشوت کی آفر ہو تو وہ ٹھکرا دیتے ہیں، جن کو سود کی آفر ہو تو وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ آج بھی اسی زمین پر، روئے زمین پر لوگ ہیں نا جو کم آمدنی کے باوجود بھی عزت کے ساتھ اپنا گھر چلا رہے ہیں، حرام کی طرف نظر نہیں کرتے، بےہودہ بات کی طرف التفات ہی نہیں کرتے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات پر عمل کرنے والے اللہ کے نیک بندے ڈھونڈے تو زمین پہ مل سکتے ہیں نا، یہ نہیں مل سکتے۔ نمازوں میں گر گرانے والے ملیں گے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ملیں گے، پوری زکوٰۃ دے کر نفلی صدقات اخلاص کے ساتھ دینے والے بھی ملیں گے، آپ کو مال کا حق ادا کرنے والے ملیں گے نا، کم و زیادہ ملیں گے تو صحیح نا، وہ ہے بھی تو صحیح نا۔ کبھی ان کو دیکھ کر یہ خیال آیا کہ یا اللہ جس طرح تو نے ان پر تقوی کا دروازہ کھولا مجھ پر بھی کھول دے، یا اللہ جس طرح تو نے ان پر عبادت کا، نیکی کا، پرہیزگاری کا دروازہ کھولا مولا مجھ پر بھی کھول دے، جس طرح تو نے انہیں عبادت کی، تلاوت کی لذتیں دی ہیں اور یہ تیری حضور تلاوتیں کرتے ہیں، مولا مجھے بھی توفیق دے دے۔ مولا جس طرح تو نے انہیں پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری داڑھی رکھنے کی توفیق دی، مولا مجھے بھی دے دے۔ میں کب تک داڑھی منڈاؤں گا، ایک مٹی سے گھٹاؤں گا اور ناجائز و حرام کام کرتا پھروں گا، مولا مجھے بھی دے دے۔ جس طرح تو نے اسے عشق رسول میں تڑپنے کا جذبہ دیا، تیرے محبوب کی یاد میں رونے کا جذبہ دیا، مولا مجھے بھی دے دے۔ ہماری یہ تمنائیں بھی تو دم توڑ گئی، ہم بھی تو یہ نیکی اور پرہیزگاری کی چیزوں کو دیکھ کر یہ تمنائیں بھی تو ختم ہو گئی، یعنی نیکی کی توفیق کا بھی ختم ہونا اور نیکوں کو دیکھ کر توفیق کا سوال کرنا یہ بھی کم ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بدقسمتی ہے ہماری، اللہ کی پناہ، کیا حال ہو گیا ہمارا، یہ بھی نہ رہا وہ بھی نہ رہا، عجیب حال ہو گیا۔ کسی کی گاڑیاں دیکھ کر رش کرتے ہیں، یار ایسی گاڑی مجھے بھی مل جائے، ایسا بنگلہ مجھے بھی مل جائے، ایسی کار مجھے بھی مل جائے، ایسی جاب مجھے بھی مل جائے۔ بدقسمت لوگ، بدقسمت لوگ رشوت والی پوسٹیں حاصل کرنے کے لیے رشوتیں دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو، اللہ کی پناہ، خدا کا خوف نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کر میں رشوت دوں گا۔ راشی والمرتشی کلاہما فی النار، ارے زمانے سے سالوں سے سن رہے ہیں کہ رشوت دینے والے دونوں جہنمی ہیں، زمانے سے سن رہی ہے، مگر اسی جگہ پر پتہ ہے کہ سیلری کتنی، سیلری مشکل سے گھر چلے گا، مگر قرضہ لے لے کر رشوتیں دیں گے کہ یہ سیٹ مجھے مل جائے۔ کیوں بھائی سیٹ مجھے مل جائے؟ اس پر آمدنی بہت ہے۔ کہاں سے آمدنی بہت ہے؟ مطلب مظلوموں کا میں خون نچوڑوں گا، یتیموں کا خون نچوڑوں گا، بیواں اور ورثہ کا خون نچوڑوں گا، مظلوموں کی بد دعائیں لوں گا اور ظالموں کا ساتھ دوں گا، وہ خوب مال کماؤں گا، خوب رشوت، خوب دنیا کی دولت جمع کروں گا، چپ چپ کر کرسی کے نیچے، ٹیبل کے نیچے، گدوں کے نیچے پیسے جمع کروں گا، مگر آخر ہوگا کیا میرے